بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلیات الخمسۃ، الکلی ذاتی و عرضی۔ الذاتی نوع و جنس و فصل، العرضی خاصۃ و عرض عام۔ منطق اول کی جو اہم ترین بات ہے وہ ہے کلیات خمس، ٹھیک ہے جی 5 کلیے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کہا جاتا ہے الکلیات الخمس۔ الکلیات الخمسہ تو 5 کلیے۔ یہ اپنے انداز سے انہوں نے مرحوم مظفر نے بیان کیا ہے، ایک سوال جواب کے انداز میں، چونکہ کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو سوال جواب کے انداز میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو 5 کلیے ہیں نا، پہلے ان کو دو میں تقسیم کرتے ہیں، کلیہ ذاتی اور کلیہ عرضی، ٹھیک ہے۔ ان 5 میں سے 3 کلی ذاتی ہیں اور 2 کلیہ عرضی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کلیہ ذاتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، نوع، جنس اور فصل، اور جو کلیہ عرضی ہے اس کی 2 قسمیں، خاصہ اور عرض عام، ٹھیک ہے جی۔ یہ تقسیم ہے۔ تو اب ایک ان کا خاص انداز ہے سوال جواب کا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی ایک شخص ہے نا، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے من ہوا، مثلا زید کے بارے میں سوال کرتے ہیں من ہوا، اور بعض اوقات سوال کرتے ہیں ما ہوا۔ اردو میں مثلا ایک دفعہ سوال کرتے ہیں زید کے بارے میں وہ کون ہے، ایک دفعہ سوال کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں سوالوں کے جواب میں کوئی فرق ہے؟ خود سوال میں بھی اور جواب میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں فرق ہونا، یعنی دونوں سوالوں میں فرق کیا ہے؟ خود اگر ہم اپنی جگہ پر تجزیہ کریں، جب پوچھا جاتا ہے وہ کون ہے تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ مثلا فلاں کے بارے میں یار وہ بندہ کون ہے، یعنی کس کا بیٹا ہے، کیا کام کرتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہی ہے نا۔ یعنی اس کی ذاتی معلومات کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کی شخصی معلومات، وہ جو شناختی کارڈ میں معلومات نہیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ من ہوا وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر زید کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے من ہوا وہ کون ہے، میں جواب میں کہہ دوں انسان، وہ انسان ہے، تو جواب درست ہوگا؟ یقیناً درست نہیں ہوگا، چونکہ من کے ذریعے، کون کے ذریعے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان ہے، یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں یہ بندہ ہے کون، یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، نام کیا ہے، بیٹا کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ذاتی معلومات ہوتے ہیں وہ۔ لیکن ایک دفعہ سوال کرتے ہیں کہ ما ہوا، زید کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ما ہوا وہ کیا ہے۔ اب اس کے جواب میں کہہ دینا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو من اور ما کے ساتھ جو سوال کرتے ہیں اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ایک شے کی ذاتی شخصی معلومات کے بارے میں، ما کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اس کی ماہیت اور اس کی ذات کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں۔ ما ہوا زید کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں ما ہوا، اس کا مطلب ہے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ زید کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری ماہیتیں اور حقیقتیں ہیں، تو یہ کون سی ماہیت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو من اور ما کے ساتھ سوال میں فرق یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو من کا جواب اور ہوگا، ما کا جواب اور ہوگا۔ جب اس نے پوچھا نا بھی ما ہوا وہ کیا ہے،
تو یہ اس شخص کی حقیقت کے بارے میں سوال ہے، تو جواب ایسا ہونا چاہیے جو اس کی حقیقت کو باقی حقیقتوں سے ممتاز کر دے۔ یعنی اس سوال کے جواب میں اس زید کی حقیقت کو بیان کیا جانا چاہیے، اس کی ماہیت کو بیان کیا جانا چاہیے، اور اس کی ماہیت ہے انسان ہونا۔ تو من کا جواب ہوگا فلاں بن فلاں، ماں کا جواب کیا ہوگا؟ انسان۔ یہ جو ماں کے جواب میں جو کلی واقع ہوتے ہیں اسی کو نو کہتے ہیں۔ کلیات خمس پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلا ہے کلی ذاتی۔ کلی ذاتی کی 3 قسمیں تھیں، نو، جنس اور فصل۔ جب کسی شے کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے ماں کے ساتھ، ماں استفہامی آئے ہے، ماں کے ساتھ سوال کیا جائے تو اس ماں کے جواب میں جو کلی واقع ہوگی اس کو نو کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے دوسرا سوال ہے۔ پھر کلیات الخمسۃ، 5 کلییں۔ یہ پہلے کلیات خمس کو 2 قسم میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں الکلی، ذاتی و عرضی، یعنی کلی کی 2 قسمیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ الذاتی نوع و جنس و فصل، ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، نوع، جنس اور فصل، اور عرضی کی 2 قسمیں، خاصۃ و عرض عام۔ اب آ گیا وہ سوال جواب۔ قد یسأل سائل عن شخص انسان، کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انسان کے ایک شخص کے بارے میں، یعنی انسان کے ایک فرد کے بارے میں۔ مثلا زید ہے، سوال کیا جاتا ہے من ہوا، کبھی پوری لائن کا ترجمہ یہ ہوگا، بعض اوقات سوال کرنے والا ایک شخص انسان کے بارے میں سوال کرتا ہے من ہوا، وہ کون ہے۔ وقد یسأل عنہ، آگے خالی نقطے ہیں، یعنی ان شخص انسان، ٹھیک ہے نا، اس کا مرجع وہی ہے۔ بعض اوقات سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک شخص انسان کے بارے میں، ما ہوا، وہ کیا ہے۔ من ہوا یعنی وہ کون ہے، ما ہوا وہ کیا ہے۔ فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ، کیا آپ دونوں سوالوں کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں؟ لا شک ان الاول سؤال، کوئی شک نہیں ہے، بے شک جو پہلا ہے وہ سوال ہے ان ممیزات شخصیت، اس انسان کی شخصی اور ذاتی معلومات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ والجواب عنہ ابن فلان، اس کا جواب ہوگا یہ فلاں کا بیٹا ہے، او مؤلف کتاب قضا، یا فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، او صاحب العمل القضائی، یا فلاں عمل کو انجام دینے والا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے مثلاً فلاں کام کی مرہب کو قتل کیا تھا، مثلاً یہ وہ ہے جس نے فلاں کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے جو مثلا اس قوم کے قائد ہے، فرض کریں، یعنی اس کا کوئی بتا دیں گے۔ اور ذو صفت القضائیہ، یا یہ فلاں صفت والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْوَبَةِ، اس طرح کے جوابات دیں گے، اور اس طرح کے جوابات۔ المقصود بہا، یہ جو اس طرح کے جوابات ہیں ان سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تعیین المسئول عنہ، اس مسئول عنہ کو معین کرنا۔ مسئول عنہ کون ہے؟ وہ شخص انسان جس کے بارے میں اس سوال کا مقصد ہے اس مسئول عنہ کو معین کرنا۔ من بین الاشخاص سے امثالی، اپنے جیسے دوسرے افراد میں سے اس فرد کو مشخص کرنا ہے۔ من بین ان امثالہ،
من بین الاشخاص امثالہ، یعنی یہ جتنے جواب ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس نے کام کیا تھا، فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، اس طرح کے جتنے جوابات ہیں ان کا مقصد ہے مسئول عن ہو، جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کو معین کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے یہ کون ہے، یہ باقیوں سے ممتاز ہو جائے۔ وَيَغْلُطُ الْمُجِيبُ لَوْ قَالَ إِنسَانٌ، یغلب المجیب، جواب دینے والا غلطی کرے گا، لو قال انسان، اگر من ہوا کہ جواب میں وہ کہہ دے انسان، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ لأنہ، کیونکہ شان یہ ہے، من ہوا کہ جواب میں انسان کہنا، لا یمیزہ عن امثالہ من افراد الانسان، یہ اس کو ممتاز نہیں کرتا انسان کے دوسرے افراد سے، ٹھیک ہے نا، جبکہ مقصد من ہوا کے ذریعے مقصد کیا تھا؟ اس شخص کو معین کیا جائے، اس نے کہا من ہوا، آپ نے کہہ دیا انسان، تو انسان کہنے سے وہ باقی افراد سے ممتاز نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَلِحُ فِي هَذَا الْعَصْرِ عَلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِالْهُوِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، اصطلاح بنائی گئی ہے آج کے زمانے میں اس سوال کے جواب پر۔ کون سا سوال؟ من ہوا، اس سوال کے جواب کے لیے اصطلاح بنائی گئی ہے بالہویت الشخصیہ، ہویت شخصیہ یعنی ذاتی معلومات، وہ کون سی معلومات؟ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا الہویت شخصیہ، یہ لفظ ماخوذۃ من کلمت ہوا، ہویت یہ کلمہ ہوا سے اس کو بنایا گیا ہے۔ کل معلومات، جیسے وہ معلومات، التی تسجلو، جو ریکارڈ میں ہوتی ہیں، ان شخص، کسی شخص کے بارے میں، فی دفتر النفوس، وہ بے فارم میں، آپ دفتر النفوس کا ترجمہ کر دیں آج کے طرح بے فارم، یہ جو بے فارم میں معلومات ہوتی ہیں، آپ یا کہتے شناختی کارڈ میں جو معلومات ہوتی ہیں، یہ انسان کی ہویت شخصی ہے۔ مثلا اگر ایک بندے کا نام ہے زید، ٹھیک ہے جی، بکھاری کلاں، تلگانگ روڈ، چکوال، پاکستان، یہ ایڈریس اس کو کائنات کی ہر چیز سے ممتاز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس من ہوا کے ذریعے سوال کا جو جواب ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے اس کو دوسرے اشخاص سے ممتاز کر دے۔ اما السؤال الثانی، لیکن دوسرا سوال، فإنما يسأل به عن حقیقت الشخص، ماں کے ذریعے سوال کیا گیا ہے ایک شخص کی حقیقت سے متعلق، التی یتفق بها، جس حقیقت میں وہ مشترک ہے، متفق ہے، مال اشخاص الاخرین امثالی، اپنے جیسے دوسرے اشخاص اور افراد کے ساتھ، یعنی ماں کے ذریعے سوال کیا گیا ہے اس شخص کی ایسی حقیقت کے بارے میں جس حقیقت میں اس کے ساتھ انسان کے دوسرے افراد بھی کیا ہیں؟ شریک ہیں، اس جیسے دوسرے بھی شریک ہیں۔ والمقصود بالسؤال، یہاں سوال کا مقصد تعیین و تمام حقیقت ہی بین الحقائق، حقائق، مختلف حقائق میں سے اس شخص کی حقیقت کو معین کرنا ہے۔ یہاں سوال کرنے کا مقصد مختلف حقائق میں سے اس شخص کی حقیقت کو معین کرنا ہے، لا شخص بین الاشخاص، نہ یہ کہ اس شخص کو اشخاص میں سے ممتاز کرنا، وہ مقصد نہیں ہے۔ ولا یصلح للجواب الا کمال و حقیقت ہی، جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر وہ چیز جو اس کی مکمل حقیقت کو بیان کرے۔ فتقول، پس آپ کہیں گے انسان، یہ کیا ہے؟ انسان ہے۔